جسٹس عاصم نے جو ہی گاڑی پکی سڑک سے کچے میں اتار کر چلانا شروع کی، گاڑی زمین سے اٹھنے والے گرد و غبار سے آلودہ ہونے لگی۔ سفر کافی لمبا تھا۔ آس پاس کرب و جوار میں آبادی کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ عاصم کے ساتھ اس کا ملازم سرفراز بھی گاڑی میں موجود تھا۔ دونوں کی عمروں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ عاصم ایک صاحب حیثیت پڑھا لکھا خوبصورت جوان آدمی ہے، اور اس کا ملازم سرفراز بھی تعلیم یافتہ تھا، جو عاصم اور اس کے والد کے کاروباری معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ سرفراز کی نظر دور چلنے والی چند خانہ بدوش لڑکیوں پر پڑی۔ کچے میں ان کو گرد آلود سڑک کے ساتھ ساتھ سخت پیاس بھی ستا رہی تھی۔ سرفراز نے خانہ بدوش لڑکیوں کو دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے اپنے مالک عاصم سے کہا، کام بن گیا، آپ تھوڑی دیر یہاں رکیے، میں پانی کا انتظام کر کے واپس آتا ہوں۔ سرفراز نے لڑکیوں سے پوچھا، کیا وہ انہیں پینے کا کچھ پانی دیں گی؟ میں خوشی سے پانی پلانے کا معاوضہ بھی ادا کروں گا۔ تو لڑکیوں میں سے ایک نے تنک کر کہا، بابو چلتے بنو، کوئی اور کام ہے تو بولو، یہاں پانی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، میل بھر کے فاصلے سے جا کر پانی لانا پڑتا ہے۔ ان لڑکیوں کے درمیان کھڑی ایک لڑکی نے سرفراز سے مخاطب ہو کر کہا، بابو میں آپ کو پانی پلا دوں گی، مجھے کسی معاوضے کی بھی ضرورت نہیں۔ اتنے میں عاصم بھی گاڑی چلاتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکی کی بات سن لی تھی۔ اس نے لڑکی سے کہا، وہ پانی کی قیمت ضرور دیں گے، کیونکہ پانی اس نے مشکل سے حاصل کیا ہوگا۔ پانی لینے کے بعد عاصم نے 100 روپے کے 3 نوٹ نکال کر تینوں لڑکیوں کو دے کر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سرفراز نے گاڑی میں پانی ڈالا۔ جو ہی وہ پانی ڈال کر فارغ ہوا تو اس کی نظر گاڑی کے ٹائروں پر پڑی۔ گاڑی کے دونوں ٹائروں میں ہوا نکل چکی تھی۔ اب ان کا آگے جانا بھی محال تھا۔ لڑکیاں ابھی تک وہیں کھڑی تھیں۔ انہیں پریشان دیکھ کر پانی دینے والی وہی لڑکی بول پڑی، بابو کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ عاصم نے ٹائروں کی جانب اشارہ کر کے کہا، ان کی ہوا نکل گئی ہے اور ان کا آگے جانا مشکل ہو گیا ہے۔ لڑکی نے جواب میں کہا، صاحب آپ فکر نہ کرو، یہاں سے تھوڑی دور ہماری جھونپڑی ہے، وہاں چلو، میرا بھائی شہر سے ہوا بھروا لائے گا۔ سرفراز گاڑی کے پاس ٹھہر گیا اور عاصم ان لڑکیوں کے ہمراہ چل دیا۔ وہ لڑکی جس کا نام بولی عاصم کے ساتھ ساتھ تھی، باقی دونوں لڑکیاں آگے آگے چل رہی تھی۔ بولی نے عاصم کو اپنی جھونپڑی کے اندر لا کر ایک چارپائی پر بٹھا دیا۔ عاصم جوتا اتارنے کو جھکا ہی تھا کہ سامنے کی جھونپڑی کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جو ایک لڑکی کو پیٹ رہا تھا۔ لڑکی زور زور سے چلا رہی تھی۔ عاصم یہ سب برداشت نہ کر سکا اور وہ لڑکی کو بچانے کے لیے اٹھ کر باہر جانے لگا تو بولی نے اسے روک دیا۔ بولی نے بتایا، صاحب یہ یہاں روز کا معمول ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لو۔ عاصم بولی کے ہاتھ میں قیمتی صابن دے کر حیران رہ گیا۔ اس نے عاصم کو ایک تولیہ بھی لا کر دیا جو بالکل نیا تھا اور وہ حیران ہوا۔ بولی نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب آپ حیران نہ ہوں، ہم بھی اسی دنیا کے باسی ہیں۔ عاصم نے بولی سے پوچھا کہ وہ بوڑھا اس لڑکی کو کیوں مار رہا تھا؟ جواب میں بولی نے بتایا کہ وہ بوڑھا اس لڑکی کا خاوند ہے، وہ لڑکی کو لاکھوں میں خرید کر لایا تھا۔ لڑکی روز کما کر پیسہ شوہر کو لا کر دیتی ہے۔ جس دن وہ 1500 سے کم پیسے لا کر دیتی ہے تو اس دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ یہ باتیں کر رہی تھی کہ اس کی نظر اپنے بھائی حمید پر پڑی جو گدھا گاڑی لاتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس نے عاصم کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ رہا بھائی۔ حمید کی گاڑی میں 5 یا 6 جوان عورتیں بھی سوار تھیں۔ اس کی گدھا گاڑی جو ہی جھونپڑیوں کے آگے آ کر رکی، ان عورتوں نے گدھا گاڑی سے چھلانگیں لگا کر نیچے اترنا شروع کر دیا۔ حمید اپنی جھونپڑی کے قریب پہنچا تو بولی نے بھائی کے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ بجلی اپنے اڈے سے آج بھی غائب تھی۔ وہ عورتیں گدھا گاڑی سے اتری تو ان کے شوہر ان سے رقمیں وصول کرنے لگے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد عاصم نے بولی سے پوچھا کہ یہ بجلی کون ہے؟ بولی نے جواب میں بتایا کہ بجلی اس کے بھائی کی بیوی ہے۔ اکثر دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے اور بجلی 1-2 دن کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ حمید نے اپنی بہن سے اس اجنبی کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، بھائی تھوڑی دور ان کی گاڑی کھڑی ہے اور ان کا ساتھی بھی گاڑی کے پاس ہے، ان کی گاڑی کے ٹائروں میں ہوا نکل گئی ہے۔ حمید نے ایک شرط رکھی کہ عاصم ٹائر واپس لگا کر اپنی گاڑی میں اس کو بٹھا کر بجلی کو ڈھونڈے گا، کیونکہ حمید کو بجلی سے بہت محبت تھی۔ عاصم نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ بولی نے عاصم کو بتایا کہ ان کے رسم و رواج کے مطابق
اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ اس کی قیمت لاکھوں روپے ادا کر کے ہی شادی کر سکتا ہے، یہ اس لیے کہ ان کے ہاں لڑکیاں کمائی کا ذریعہ ہیں۔ میرے بھائی حمید نے بھی لاکھوں روپے ادا کر کے بجلی سے شادی کی۔ عاصم نے بولی سے سوال کیا، کیا وہ بھی کچھ کما لیتی ہے؟ بولی نے جواب دیا، بابو جی، اذان کی پہلی آواز سنتے ہی ہم سب لڑکیاں اپنے کام دھندے پر نکل جاتی ہیں۔ اگر وقت پر ہم اپنے اڈوں پر پہنچ جائیں تو 1000 سے 2000 کمانا ہم لڑکیوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اکثر مرد پیسے دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا حال بھی سنا دیتے ہیں۔ جب شام کو ہم گھر واپس آتی ہیں تو گھر آتے ہی سب کمائی ہمیں مردوں کے حوالے کرنا پڑتی ہے، یہی روز کا معمول ہے۔ بولی نے عاصم سے اس کی زندگی کے حالات پوچھے تو عاصم نے اس کا جواب بتایا کہ وہ شہر میں ڈاکٹر ہے، اس کے والد بھی ایک بڑی کاروباری شخصیت ہیں۔ یہاں سے 7 کلومیٹر دور ایک گاؤں دنیا پور ہے، وہاں کے چودھری میرے والد کے بچپن کے دوست ہیں۔ میرے والد کی شدید خواہش ہے کہ میں ان کے دوست کی بیٹی سے شادی کر لوں، اور میں اسی گھر سے چودھری صاحب کی بیٹی کو دیکھنے دنیا پور جا رہا ہوں، مگر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور اب میں آپ کے سامنے ہوں، اور شاید یہی میری منزل ہے۔ ان کی بات جاری تھی کہ بولی کے بھائی حمید نے آ کر بتایا کہ صاحب گاڑی ایک دم تیار ہے، آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے بجلی ڈھونڈ دیں۔ عاصم، سرفراز اور حمید گاڑی لے کر شہر روانہ ہو گئے۔ ایک چوراہے پر انہیں لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کسی لڑکی کی لاش پڑی ہے جس کو ایک کار سوار پھینک گیا ہے۔ لڑکی کے ارد گرد پانی، 100 اور 1000 کے کئی کرنسی نوٹ بکھرے پڑے ہیں، اور لڑکی کا چہرہ بھی مکمل کچلا گیا ہے۔ یہ ساری بات سن کر حمید کے منہ سے چیخیں نکل پڑی۔ وہ سوچ رہا تھا کہیں یہ اس کی بیوی بجلی کی لاش نہ ہو۔ پولیس نے جلدی سے لاش پر کپڑا ڈال دیا اور ضروری کارروائی کے بعد لاش ایمبولینس میں رکھوا دی۔ یوں یہ لوگ لاش نہ دیکھ سکے۔ ان تینوں نے واپسی کا سفر کیا تو سورج کی کرنیں زمین پر پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ جب یہ لوگ واپس پہنچے تو حمید آگے چل پڑا۔ جوں ہی وہ اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا بجلی وہاں موجود تھی اور بیٹی کو دودھ پلا رہی تھی۔ خوشی سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے دوڑ کر اپنی بیوی کو گلے لگا لیا۔ وہ اس کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ بجلی نے ایک زخمی بچی کو بچانے کے لیے خون کا عطیہ دیا تھا۔ واپس گھر پہنچی تو اپنی لاڈلی کو دیکھ کر اس کے اندر ایک خیال نے جنم لیا کہ شہر کے لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، میں بھی اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی اور اس کو قوم کی بیٹی کے روپ میں ڈالوں گی تاکہ یہ پڑھ لکھ کر ملک اور قوم کی خدمت کرے۔ وہ سب بجلی کے خیالات اور باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے۔ سرفراز اور عاصم بھی حیران تھے کہ ایک خانہ بدوش لڑکی اتنا بڑا جذبہ رکھتی ہے۔ عاصم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خانہ بدوش لڑکی بولی سے شادی کرے گا، چاہے جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے، اور دنیا پور کے چودھری کی بیٹی سے سرفراز کی شادی کروائے گا۔ اور یوں عاصم کے اس فیصلے سے معاشرے میں ایک نئے اجالے کی کرنوں کے پھوٹنے کی امید نظر